ایک سیاسی آدمی کی کوئی خواہش ہو، کسی عہدے کی خواہش ہو، فطری بات ہے۔ عہدے کی خواہش ہے، یہ بندے کو نیم پاگل بھی کرتی ہے، یہ درست ہے۔ جب آپ کبھی اپوزیشن کو موقع دیتے ہیں تو آپ کو اپنی پارٹی کی طرف سے شکوہ لازمی طور پہ آتا ہے، بتاتی ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ عہدے اور منزلیں خود بخود رستے میں آتی چلی جاتی ہیں۔ پارلیمان کا مستقبل، پارلیمانی نظام حکومت کا مستقبل عوام کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہتر انداز میں اچھی حکمت عملی کے ساتھ چلتی رہیں گی، عوام کے لیے بہتر حکمت عملی بنتی رہے گی۔ پارلیمان کا مستقبل، پارلیمانی نظام حکومت کا مستقبل عوام کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ Now let's start the show. اسپیکر اور عوام سوالات کے جوابات شروع کریں گے۔ دیکھیں، پارلیمانی جمہوریت میرے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ پارلیمانی جمہوریت کے معاملے میں پاکستان کے عوام بڑے ریزیلینٹ بھی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو پارلیمانی نظام حکومت ہے، اس کو کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، وقتاً فوقتاً چیلنجز بھی رہے ہیں، کئی وقت میں آئین کو معطل بھی کیا ہے، پارلیمانی نظام کو ڈیریل بھی کیا گیا، لیکن یہی ایک راستہ ہماری نظر میں ایک مستقل راستہ، بہتری کا راستہ، گریجول امپروومنٹ کا راستہ۔ پارلیمنٹ عوام کی امنگوں کا مظہر ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ جہاں پر آپ کھل کے دلیل دیتے ہیں، جہاں پر آپ بحث کرتے ہیں، جہاں پر آپ اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، جہاں پر آپ ڈسینٹنگ ویوز سامنے لا کر اس کے اوپر کنسنسس اچیو کرتے ہیں، جہاں پر اگر کنسنسس نہیں بھی ہوتا تو پارٹیز اسٹینڈ ٹو دیئر پوزیشنز ویری فرملی۔ ان فرمز پوزیشنز کے اندر میجورٹی اپنا رستہ بھی لیتی ہے۔ یہ پریزنٹ کرتا ہے پارلیمنٹ ایک فورا جہاں پر میجورٹی جو ہے وہ اپنے فیصلے درست انداز میں کرتی ہے، یعنی گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہاں پر اس کے اپنے کیے گئے فیصلوں پر اس کو جواب دہ بھی ہونے پڑتا ہے۔ تو پارلیمانی نظام حکومت میں سمجھتا ہوں کہ آدھا کام تو فلور آف دا ہاؤس ہے، اور آدھا کام جو پارلیمان کا ہے وہ ان کی سٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوتا ہے۔ میں اس اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیز کو 18ویں ترمیم کے بعد ایک بنیادی اوور ہال کی ضرورت تھی، ایک پورے رولز کے اندر تبدیلی کی ضرورت تھی، ان کی امپاورمنٹ کی ضرورت تھی، ان کی انکویزیٹوریل ارینجمنٹس کی ضرورت تھی، ان کی ٹریننگز کی بھی ضرورت ہے جو ہم کر بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بڑی بہتری بھی پیدا ہو رہی ہے۔ ان کو ریکارڈز کو سیکھ کرنے کی، ان کو بجٹری پروسیسز میں شامل ہونے کی، تو پارلیمان کے رستے میں ہی وہ ساری بہتری ہے جو عوام کی بہتری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پارلیمان کا مستقبل، پارلیمانی نظام حکومت کا مستقبل عوام کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ مناسب، بہتر انداز میں اچھی حکمت عملی کے ساتھ چلتی رہیں گی، عوام کے لیے بہتر حکمت عملی بنتی رہے گی۔ دیکھیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ sometimes it is rightly said that being a speaker is a difficult it's a difficult chair to be on, اور once you have to moderate between، جب آپ کبھی اپوزیشن کو موقع دیتے ہیں تو آپ کو اپنی پارٹی کی طرف سے، جس پارٹی نے آپ کو نامینیٹ کیا ہوتا ہے، آپ کو اپنے میجورٹی ووٹ کے ساتھ اسپیکر الیکٹ کیا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے شکوہ لازمی طور پہ آتا ہے۔ بعض اوقات آپ حکومت کو زیادہ گنجائش دیتے ہیں تو بہت لازمی ہے کہ اپوزیشن فاؤل کرائے کرتی ہے، بتاتی ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے ٹو مینٹین دس بیلنس۔ اس کے لیے آپ کی وٹ ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے آپ کی پروڈنس ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے آپ کے اندر ایک سینس آف جسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے۔ آپ کو بہت انصاف کے ساتھ چیزیں لے کے جانی ہیں۔ اس میں آپ کو جلدی پریشرز میں سکم نہیں کرنا، اس میں آپ کو بہت زیادہ فیورٹزم نہیں کریٹ کرنی، اس میں آپ نے اراکین کے اس ایک سیکرڈ رائٹ کو ٹو اسپیک کو ویلیو کرنا ہے۔ اس میں آپ نے ڈسینٹنگ وائس کو دبانا نہیں ہے، اس کو سننا ہے۔ اور یہ ساری باتیں آپ کے لیے تھوڑی مشکل ضرور ہوتی ہیں، لیکن ونس یو آر مینٹلی ریزالوڈ، اور آپ اسپائن کے ساتھ کہ یو کین ٹیک the burden of from both sides، آپ اپنے پوزیشن کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ سو جہاں پہ آپ کی
سمت درست ہے، آپ بہتر فیصلہ کرتے جا رہے ہیں تو پھر یہ مشکل آسان بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پولیٹیکل پرسن کی ڈیزائر ہونا تو ایک بڑی فطری بات ہے۔ ایک سیاسی آدمی کی کوئی خواہش ہو، کسی عہدے کی خواہش ہو، فطری بات ہے۔ اس کو اپنی ایلیویشن، یعنی اگر وہ کسی کابینہ کا حصہ بنے، کسی منصب پہ بیٹھے، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے درست رستے پر چلتے ہوئے، عوامی خدمت کو اپنے شاعر بناتے ہوئے، عوامی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہوئے، پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے آپ اپنا رستہ لیتے جائیں۔ یہ عہدے اور منزلیں خود بخود رستے میں آتی چلی جاتی ہیں۔ اور مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، وہ مجھے خواجہ محمد آصف کی لگی۔ ایک میری پرائیویٹ کانورسیشن میں انہوں نے اپنے والد مرحوم کا، خواجہ صفدر، بڑے ایک کونا مشک سیاستدان تھے، ان کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے کہا کہ یہ جو عہدے کی خواہش ہے یہ بندے کو نیم پاگل بھی کرتی ہے، یہ درست ہے، اور پھر جب وہ عہدہ ملتا نہیں ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو بہت مضطرب بھی کرتا ہے اور آپ کی ججمنٹ کیپیسٹی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور ونس یو لیو دس، سے آپ تھوڑا بیونڈ چلے جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے جس میں پھر یہ عہدے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، خدمت کو اپنے شاعر میں شامل کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنے ملک کی خدمت، اپنی سیاست میں بہتری، اپنی جماعتی وابستگی، اور پھر جو آگے چیزیں جیسے چلتی ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ عہدے کی خواہش کا دل میں خاتمہ ہے مشکل، کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم سب اس کیفیت سے گزرے ہیں، میں بھی گزرا ہوں، باقی پولیٹیکل لوگ بھی گزرتے ہوں گے، اس میں تو کوئی ایسی بات میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑی غیر فطری بات ہے، لیکن مشن اینڈ اوور مشن میں تھوڑا سا ایک ڈفرینس رکھ کے چلیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں آئی ایم ریئلی گلیڈ the number of questions which we received were more than like کوئی 5000 سے زیادہ سوالات تھے۔ تو یہ جس آرڈر میں میرے پاس آئے ہیں اسی آرڈر میں اس پہلے سیشن میں ہم نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ سوال چاہے جتنا بھی سخت تھا، اس کے اندر کتنی بھی تلخی تھی، چاہے کتنی بھی کاٹ تھی، میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ آپ نے اس کو انسینسرڈ جیسے آ رہے آنے دیں۔ مزید جو سوالات ہیں نیچے بھی میں دیکھ رہا ہوں، ان میں کئی بڑے ریپیٹیشن بھی ہیں، ریپیٹیٹیو بھی ہیں، بٹ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ایچ اینڈ ایوری کویسچن۔ اٹ از ٹائم کنزیومنگ، وقت یہ ضرور لے رہا ہے میرا، مجھے کچھ گھنٹے اس پہ صرف کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ایچ اینڈ ایوری کویسچن۔ جس بھی کسی فرد نے اس جگہ پر سوال بھیجے ہے، میری حتی الوسع کوشش ہوگی کہ میں اس کا جواب دوں۔